السلام علیکم دوستو، آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مزدور لوگ پاکستانی وہ اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس ملک میں جائیں مزدوری کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں جابس کم ہیں۔ اس کے لیے آج میں نے تین ملکوں کو سلیکٹ کیا ہے، اینڈ اس میں یہ ہے کہ میں خود ان تینوں ملکوں میں رہا ہوں۔ مزدوری کے لیے نہیں رہا میں، لیکن میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے۔ میں یہاں پہ کام کے سلسلے میں بھی رہا ہوں اور پڑھائی کے سلسلے میں بھی رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کوریا، اس کے بعد ملیشیا اور پھر دبئی۔ اوکے، کوریا میں ویسے تو پڑھائی کے لیے گیا، وہاں پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، لیکن میں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کام کرتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جاننا چاہیں گے کہ کوریا میں تنخواہ کتنی ہے ایک مزدور کی۔ مزدور ان اے سینس وہاں پہ ان پڑھ مزدور نہیں ایکسیپٹ کیے جاتے، جیسا کہ دبئی یا سعودی عرب میں ان پڑھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے، آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، میٹرک یا ایف اے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوریا کا لینگویج ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے۔ اس کی کلاسز ہوتی ہیں پاکستان میں بڑے شہروں میں، اور اس کے لیے ایک پروسیجر انہوں نے رکھا ہے۔ آپ نے لینگویج ٹیسٹ پاس کرنا ہے، پھر ان کا قرعہ اندازی کے لیے وہ اپلیکیشن مانگتے ہیں، اخباروں میں ایڈ آتا ہے، آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں، اور آپ کی قسمت ہوگی تو آپ کا قرعہ اندازی میں نام نکلے گا۔ لیکن یہ ہوتا ہے بار بار وہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے پاکستانی لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ انڈر لیبر کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، یہ پاکستانی بھائی صاحب ہیں، ان کی بہت اچھی ویڈیوز ہیں، تو انہوں نے اپنے بہت سارا ایکسپیرینس شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو کوریا کا ورک ویزے کے لیے انفو انہی کے یوٹیوب کے ویڈیو ہے، وہ پلیز آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں اس کو ڈسکرپشن میں بھی نیچے ڈال دوں گا، آپ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا، یا آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یہ سارا۔ تو یہ آپ کو بڑی ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے، کیونکہ یہ خود وہاں پہ ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بندہ گیا بھی ایز اے ورکر ہے وہاں پہ۔ اچھا، کیونکہ میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا، 3.5 سال میں وہاں پہ رہا ہوں، اور میں نے یونیورسٹی کے اندر کام کیا، تو ایز اے انسٹرکٹر۔ اس کی تنخواہ ایز اے انسٹرکٹر ایک یونیورسٹی میں تنخواہ کم ہوتی ہے، تقریباً $800-900، 2 سبجیکٹ پڑھانے کے، 1 یا 2 سبجیکٹ پڑھانے کے۔ اوکے، لیبر کی تنخواہ میں یو ایس ڈالر میں لکھ رہا ہوں، وہ یو ایس ڈالر میں نہیں دیتے، وہ کورین وون اپنی کرنسی میں دیتے ہیں، لیکن میں ان کو کنورٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی کرنسی کا فگر بڑا ہوتا ہے، لاکھوں میں ہوتا ہے، تو کیونکہ ان کی کرنسی کافی کمزور ہے۔ اگرچہ ملک کافی ترقی یافتہ ہے، جیسے کہ آپ یہ تصویر وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں، تو لیکن کرنسی ان کی کمزور ہے ابھی بھی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرنسی کمزور ہے۔ اوکے، تنخواہ 1200 سے 1500 تک ہوتی ہے، کچھ لوگ 1800 بھی لے سکتے ہیں ڈالرز، ٹھیک ہے۔ اوور ٹائم بھی بعض اوقات لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کوریا میں آپ جا سکتے ہیں، تو باقی جو 2 ملک ہیں، ملیشیا یا دبئی، اس سے بہتر ہے آپ کوریا کے لیے کوشش کریں پہلے، ٹھیک ہے، اگر آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں ان کا تو یہ بیسٹ ہے۔ اتنی تنخواہ نہ ملیشیا میں ہے نہ دبئی میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فیسلٹیز کچھ اور بھی زیادہ ہیں۔ تو کوریا میری نظر میں ایک نمبر 1 کنٹری ہے مزدوری کے حساب سے۔ دوسرا ملک ملیشیا۔ ملیشیا میں 10 سال سے زیادہ رہا ہوں، میں نے وہاں پہ پڑھائی کی ہے، میں نے وہاں پہ کام کیا ہے۔ ملیشیا کو میں آئی کین سے آئی لو ملیشیا، بہت اچھا کنٹری ہے، صاف ستھرا ہے، گرین ہے، اور میں نے یہاں پہ پڑھا ہے، پڑھایا ہے یونیورسٹیز کے اندر، دیٹس وائی میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے
لیبر کی، ٹھیک ہے، جنرل ورکرز. اچھا یہ میں نے ایسے ہی انٹرنیٹ پہ سرچ کیا اور یہ اشتہار آ گیا. میں نے اس کمپنی کا نام ہٹا دیا، کوئی وحدت روڈ پہ تھا کوئی کمپنی ہے لاہور میں. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس بندے نے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں لکھی ہوئی. تو آپ کو صحیح انفارمیشن لے کے ملیشیا جانا چاہیے، کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے ورکرز، ان لوگوں کو ایجنٹس نے غلط گائیڈ کیا. اس میں گورنمنٹ آف ملیشیا کا قصور نہیں ہے، اس میں ان ایجنٹس کا قصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ سے زیادہ پیسے لے لیتے ہیں، آپ کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ پہنچا بھی دیتے ہیں ملیشیا میں، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے اس نے لکھا ہوا جنرل ورکر پیکنگ. میں نے بہت وہاں پر عرصہ رہا ہوں، میں نے نہیں سنا کسی سے کوئی پیکنگ پہ کام کرتا ہو. ہزاروں لاکھوں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور سری لنکنز، انڈینز کام کرتے ہیں. اکا دکا ہوں گے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ پیکنگ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہوں، لاکھوں لوگ پیکنگ ہی کر رہے ہوں. ہر دوسرا جو بندہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے پیکنگ. یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. جب آپ کو پیکنگ کا کہے آپ ہوشیار ہو جائیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو آپ پیکنگ نہیں کرتے تو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ 3 میجر کام ہیں جو فارن ورکر وہاں پہ کرتے ہیں. ریسٹورنٹ میں ایز اے ویٹر یا آپ کک کے طور پر، سیکیورٹی گارڈ اور فیکٹری ورکر، یہ 3 میجر کام ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ گورنمنٹ کے حساب سے 1800 رنگٹ، ملیشین رنگٹ آپ کو تنخواہ ملنی چاہیے. 1 رنگٹ آج کل 35 روپے کا ہے آج کل. لیکن فیکٹری ورکرز وہ نہیں دیتے 1800 آپ کو، وہ دیتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں بعض اوقات 800 رنگٹ سے مہینہ، ٹھیک ہے. اور کوئی 900 بھی دے سکتا ہے، 1000 بھی دے سکتا ہے. 1800 آپ کو شاید ہی کوئی دے گا، شاید ہی کوئی دے گا. لیکن یہ ایجنٹ صاحب شاید آپ کو کہہ دیں گے کہ 1800 ہوگا، 2000 ہوگا، 2500 ہوگا، 3000 ہوگا. یہ سب جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو 1800 کون لیتا ہے؟ 1800 زیادہ تر یہ نیپالی سیکیورٹی گارڈ لیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا نیپالی. یہ ان لوگوں نے کوئی ایک اسکیم نکالی ہوئی ہے کافی عرصے سے کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوگا وہ صرف نیپالی ہوگا. اب جہاں کہیں بھی جائیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں، گیٹ پہ کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ نیپالی ہوگا. وہ جیسے گورکھا فوجیں ہوتی تھیں تو شاید ان کے ذہن میں وہی ہے کہ بھی یہ بڑے اسٹرانگ بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ صحیح کانٹریکٹ میں آتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے صحیح ریکارڈ میں آتے ہیں کہ اتنے فارن سیکیورٹی گارڈز ہیں، تو ان کی تنخواہ 1800 تک ہو سکتی ہے. اچھا جو 800 ہے وہ کیسے گزارا کرے گا؟ 800 میں 800 والا کام کون کرے گا؟ یہ ریسٹورنٹ والا کرے گا. یہ نارملی یہ تامل ہوتے ہیں، انڈیا کے تامل، ٹھیک ہے، اور پاکستانی بھی کافی میں نے دیکھے ہیں کام کرتے ہوئے، لیکن زیادہ تر انڈین تامل. یہ 800 پہ کام شروع کر دیتے ہیں. فیکٹری ورکر جیسے یہ بھائی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی 800 پہ کام کریں گے شروع میں. ڈیوٹی ان دونوں کی 8 سے 12 گھنٹے تک ہوگی. کھڑا ہوا پیروں پہ کھڑے ہونے کا کام ہے. یہ بھی 12 گھنٹے. آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی کرسی پہ، کرسی رکھی ہوئی ہے خالی لیکن آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پھر 800 میں گزارا کیسے ہوگا؟ 800 میں اس طرح گزارا ہوتا ہے کہ ویٹر جو ہوتے ہیں اسی ریسٹورنٹ کے اوپر، یہ 2 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو اس کے اندر ہی آپ کو رہائش دے دی جاتی ہے. ایک بڑا ہال سا کمرہ ہوتا ہے، سارے اسی ہال میں ہی سو رہے ہوتے ہیں. کوئی لگژری بیڈ وغیرہ نہیں ہوتے، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتے، پنکھے ہوتے ہیں صرف. گرمی اتنا خاص نہیں ہوتی، پنکھا کافی ہو جاتا ہے. سو ان کو رہائش فری، کھانا فری. لیکن کھانا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ چکن اس طرح کے یہ روسٹ کھاتے رہیں. ان کے لیے علیحدہ بعض اوقات بنایا جاتا ہے، دال ہوگی یا سبزی ہوگی. یہ چکن کھا سکتے ہیں لیکن دن میں شاید ایک بار اجازت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ تینوں ٹائم یہ چکن ہی کھاتے رہیں. تو 12 گھنٹے پیروں پہ کھڑے ہونے کا کام ہے. کوئی ٹپ نہیں ہے، ملیشیا میں ٹپ کا کلچر نہیں ہے. سو یہ بندے کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. اوکے، سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو 800 کا 800 بچ جاتا ہے.
بیمار ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی بیماری جو ہوتی ہے وہ کمپنی پے کر دیتی ہے. اگر بہت زیادہ کوئی سیریس پرابلم ہو گیا ہے تو آپ واپس اپنے ملک میں. وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو 50,000 رنگٹ آپ کا خرچہ آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی کینسر ہو جاتا ہے یا کوئی اور آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ زیادہ تر پاکستان واپس ہی بھیج دیں گے. انشورنس ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی ہوتی ہے. سیم فیکٹری ورکر کا یہی حال ہوتا ہے، بڑی بیماری آ گئی گھر واپس. ٹھیک ہے، تنخواہ 800 سے. اچھا، اب یہ خرچہ کتنا ہوگا؟ اب دیکھیں، آپ خود سوچیں، خرچہ اس کا تقریباً ہوگا پاکستانی، کم از کم میں بتا رہا ہوں آپ کو، 1,50,000 سے شروع ہوگا ایجنٹ سے. اس میں جہاز کا کرایہ بھی شامل ہے، کاغذات بھی شامل ہیں، سارا کچھ، ویزا وغیرہ. 1.5 لاکھ سے شروع ہو کے یا 2.5 لاکھ تک لے لیتے ہیں، جہاں پہ جس کا وہ ہم کہتے ہیں نا داہ لگ جائے، تو یہ داہ لگنے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں اگر جانا ہے تو 1,50,000 روپے جائیں. اب دیکھیں، آپ خود سوچیں، اگر 1,50,000 ہے، 800 آپ مہینہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آخر بندہ گھر سے باہر بھی جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی شرٹ یا کوئی جوتے وغیرہ آپ نے گھر کال کرنی ہے، اس کے خیر وہ اتنا مہنگی نہیں ہے کال. آپ 10 رنگٹ کا ٹاپ اپ کروائیں، سم کے اندر ڈلوائیں 10 رنگٹ، تو اس سے آپ 20 منٹ سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ہفتے میں 10 رنگٹ کافی ہیں. یا آج کل جیسے انٹرنیٹ کا پیکج بھی ادھر ہوتا ہے، 30 رنگٹ میں آپ ڈلوا کے واٹس ایپ پہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں. تو میرے اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے، آپ اپنے چھوٹے موٹے خرچے نکال لیں، کہیں پہ بندہ گھومنے پھرنے بھی چلا جاتا ہے، اگرچہ ٹائم نہیں ہوتا اس چیز کا، تو آپ کو 1 سے 1.5 سال لگے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اتنے پیسے واپس نکالنے میں. ٹھیک ہے، آپ خود سوچ لیں کہ کیا، یہ تو میں آپ کو کم از کم بتا رہا ہوں نا، اس سے زیادہ ہی لگیں گے، 2 لاکھ لگا لیں آپ یا 2.5 لاکھ. سو اتنا پیسہ لگے گا. آپ اگر ورکر ہیں، مزدور آدمی ہیں، تو سوچ لیں کہ آپ پاکستان میں آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں اپنا کام، جس میں آپ 12 گھنٹے کھڑے ہو کے کام کریں اور آپ کو 20,000 30,000 کی انکم ہو جائے. آپ کیونکہ اپنے پیسے انویسٹ کریں گے، یہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے پاکستان میں. صحیح ہے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ کیسے ہوگا. اچھا، میرا بھائی اپنا، میں نے اس کو بلوایا تھا ادھر، اور وہ 1.5 سال بعد جو ہے وہ اتنا، سو وہ 1.5 لاکھ روپے اس کو بچے، یعنی کہ 1.5 سال اس نے کام کیا، 1.5 لاکھ ہی بچے، جتنے لگائے تھے اتنے ہی واپس آئے 1.5 لاکھ میں. اب اصل کمائی بعد میں شروع ہوگی، لیکن اس وقت تک وہ بندہ تھک چکا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار 12 گھنٹے مجھ سے نہیں ہوتا، یعنی کہ 1.5 سال ضائع ہو گیا، جان بھی اپنی لگائی اور ٹکے کا فائدہ بھی نہیں ہوا. ہاں، ہو سکتا ہے اگر آپ پھر 5 8 سال وہاں پہ رہے، وہ پھر آپ کی اپنی وہی کمائی ہے. آپ اندازہ لگا لیں 8 سال تک آپ وہاں پہ رہے، 10 سال تک رہے، کتنا پیسہ آپ کما لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز، لوگ یہ سوچتے ہیں ورکرز کہ چلو ملیشیا ہے، یہاں پہ ایک دفعہ انٹر ہو جائیں، اس کے بعد ہم کوریا چلے جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے، سنگاپور چلے جائیں گے. بھائی جان، اس کے 0 چانسز ہیں. میں یہاں پہ لکھ دوں، زیڈ، انگلش تھوڑی بہت آتی ہوگی نا، ZERO، یہ ہوتا ہے 0. ٹھیک ہے نا، 0 چانس ہے، 0. آج تک کوئی ورکر لیگلی بھی نہیں جا سکتا ہے، انلیگلی تو چھوڑ دیں. کیسے جائیں گے آپ وہاں پہ؟ اگر آپ نے کوریا جانا ہے تو جو جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ آپ کو دکھائی ہے، وہ طریقہ ہے کوریا جانے کا، پاکستان سے ادھر جانے کا، اور کوئی ملک آپ کو ویزا نہیں دے گا. انلیگل کیسے جائیں گے آپ؟ کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اچھا، ملیشیا میں ان کی اپنی ایک اور چیز ہے، زبان بندہ ورکرز میں نے دیکھا ہے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، 2 سے 3 مہینے میں ان کی زبان سیکھ جاتے ہیں. ان کی زبان بولنی آسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ملیشیا کی صورتحال. اس کے علاوہ اور کوئی کام میں نے نہیں دیکھا لوگوں کا. زیادہ تر یہ ریسٹورینٹ
اور فیکٹری ورکرز اور نیپالی گارڈز. اب ملیشیا کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی تھی کہ ریسٹورینٹ سے بھی فارنرز کو ہٹاؤ، کیونکہ ان کی اپنی جاب کا مسئلہ ہو رہے تھے، نوجوان بے روزگار ہو رہے تھے. تو زیادہ تر اب پریشر پڑے گا فیکٹری میں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ پام آئل آپ نے سنا ہوگا، ان کے وہ کھیتوں میں جاتے ہیں اور درختوں پہ چڑھتے ہیں، جو کھجور کی طرح کا درخت ہوتا ہے اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ پام آئل توڑتے ہیں. وہ بڑی سخت جاب ہے. تنخواہ اتنی ہی، یہی بھائی صاحب، یہ 800 900 1000 1800 گورنمنٹ کہتی ہے کہ دو، کم از کم یہ تنخواہ دو، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں دیتے، لیکن یہ گارڈز جو ہیں وہ ان کو دی جاتی ہے. اوکے نیکسٹ، دبئی. نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، ہے نا. اب دبئی میں رہا ہوں تقریباً 3 مہینے. بھائی صاحب دبئی میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ ریڈی لگا لیں، وہ بہتر ہے. آپ اسی طرح 1.5 لاکھ روپیہ ایجنٹ کو ٹکٹ وغیرہ دے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ جا کے کیا کریں گے؟ وہی آپ کو کہے گا پیکنگ کرنی ہے، فیکٹری میں کام کرنا ہے، وہ آپ کو ادھر چھوڑیں گے. ادھر یہ 8-10 گھنٹے کا کام ہے، کوئی اوور ٹائم نہیں دیتے، بعضوں کا تنخواہ بھی ٹائم پہ نہیں دیتے لوگ. یہ لوگوں کا کام ہے جو نہیں دیتے. تو ایجنٹ آپ کو سہانے خواب دکھائے گا. اور یہ بیچارے رہتے کہاں پہ ہیں، یہ میں آپ کو بڑی خوبصورت جگہ دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. کتنے بیڈ رکھے ہوئے ہیں؟ 1 2 3، ایک بیڈ پہ 2 بندے. اس کو کہتے ہیں بیڈ سپیس. یہ میں آپ کو بہت اچھی جگہ دکھا رہا ہوں. یہ مزدور نہیں ہے عام، ان کی تنخواہیں کافی اچھی ہوں گی، تبھی یہ افورڈ کر رہے ہیں. یہ مزدوروں کی میں نے آپ کو حالت دکھائی نہیں ہے، وہ میں نے جان کے تصویر یہاں پہ نہیں لگائی. کہ آپ انٹرنیٹ پہ خود سرچ کر لیں کہ پاکستانی ورکرز سلیپنگ دبئی، صرف یہ ٹائپ کرنا ہے، پاکستانی ورکر سلیپنگ دبئی. آپ دیکھیں گے ایک بڑے سے ہال میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے 18 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو دبئی میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک زمین پہ سوتے ہیں. ایک چھوٹے سے کمرے میں 8x10 کے کمرے میں 2 بندے رہتے ہیں، 3 اور زمین پہ سوتے ہیں. اور دبئی سے کال کرنا بہت مہنگا ہے. ملیشیا میں سے پاکستان کال کرنا سستا ہے. دبئی سے رہتے ہوئے آپ پاکستانیوں کو مس کال دیں گے، پاکستانی آپ کو کال کرے گا. تنخواہ یہاں سے شروع ہوگی 600 درہم. اس میں کیا بچائیں گے اور کیا کھائیں گے. اور ان چیزوں کے اگر وہ آپ کو رہائش نہیں دیتے، اس کی آپ کو خود کرایہ دینا ہے ان جگہوں. یہ تو میں آپ کو بہت اچھی جگہ دکھا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کا کرایہ 500-600 ہوگا ایک اس بیڈ سپیس کا، ایک جگہ کا. 500-600 درہم. ساری تنخواہ ادھر گئی، کھائیں گے کیا؟ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی تنخواہ بہتر ہوگی. یا یہ کوئی بہت دور کوئی جگہ ہوگی، شہر میں نہیں ہوگی، تو وہاں پہ شاید یہ افورڈ کر سکتے ہو. تو عام مزدور 300 روپے خرچ کر جائے گا کھانے پہ. ٹھیک ہے. کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں، آخر فون رکھے گا تو صحیح، اس کے پیسے تو پے کرنے پڑیں گے تھوڑے بہت. تو 300-200 بچے گا. اب آپ 1.5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ دے کے گئے ہیں، یہ آپ کی بچت ہے. زیادہ سے زیادہ 5 6 سال بعد آپ کی تنخواہ یہاں تک درہم میں پہنچے گی. ٹھیک ہے جی. سوچ لیں آپ نے دبئی جانا ہے نہیں. میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا. سب سے نمبر 1 از کوریا، دوسرے نمبر پہ ملیشیا، تیسرے نمبر پہ